السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاب ابی طالب کے محاصرے کا اختتام۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مکمل قطع موالات سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر قریشیوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ اسے کعبے کے اندر آویزہ کر دیا تھا تاکہ کوئی شخص اس میں کوئی رد و بدل نہ کر سکے۔ اس ہیلے سے لوگوں کی دسترس سے تو انہوں نے اس صحیفے کو بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار سے تو وہ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ قادر و حکیم خدا نے اس دستاویز پر دیمک کو مسلط کر دیا۔ دیمک نے اس معاہدے میں ظلم و ستم کی جتنی دفعات تھیں ان سب کو چاٹ لیا، لیکن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک تھا اسے ذرا گزند نہ پہنچایا، وہ صحیح و سلامت باقی رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حکیمانہ اقدام سے آگاہ فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے روز حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے، انہیں بتایا، اے میرے محترم چچا، جو معاہدہ قوم نے لکھ کر بحفاظت کعبے کے اندر لٹکا دیا تھا اس کی ساری دفعات کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن صرف اس عبارت میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لکھا گیا تھا وہ جوں کا توں سلامت ہے۔ دیمک نے اسے ذرا ضرر نہیں پہنچایا۔ حضرت ابو طالب نے کے لیے یہ اطلاع بڑی حیران کن تھی۔ مکہ سے کئی میل دور ایک گھاٹی میں 3 سال سے محصور ہستی ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا رہی ہے جو یہاں سے بہت دور کئی غلافوں میں لپٹی ہوئی بڑی حفاظت سے کعبہ کے اندر رکھی ہوئی تھی اور جس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی۔ آپ نے ازراہ استجاب پوچھا، اے جان امم، کیا تیرے رب نے تمہیں یہ بات بتائی ہے؟ حضور نے فرمایا، بے شک۔ چچا نے کہا، چمکدار ستاروں کی قسم، تیری بات بالکل سچی ہے، تو نے آج تک کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے چند افراد کو آپ نے ہمراہ لیا اور سیدھے حرم شریف میں جا پہنچے۔ قریش نے اچانک ان کو حرم شریف میں آتے دیکھا تو حیران ہو گئے، پھر سوچا ہماری تدبیر کارگر ثابت ہوئی ہے۔ طویل اور تکلیف دہ محاصرے نے ان کو بے بس کر دیا ہے اور آج آئے ہیں تاکہ محمد فدا ابی و امی و روحی کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ اس حصار سے نجات ملے۔ جب ابو طالب ان کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اس طویل مدت میں ایسے واقعات روح پذیر ہو گئے ہیں جن کے بارے میں ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ تم اس صحیفے کو کعبہ شریف سے باہر لے آؤ، ممکن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے پہلے اس بات سے انہیں آگاہ نہ کیا جس سے حضور نے انہیں مطلع فرمایا تھا تاکہ وہ اس صحیفے میں کچھ گڑبڑ نہ کر دیں۔ اہل مکہ کی خوشی کی حد نہ رہی، انہیں یقین ہو گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب اور خود ابو طالب حضور کی نصرت و اعانت سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، وہ یقیناً انہیں ہمارے حوالے کر دیں گے، پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے اور یہ فتنہ جس نے ہماری راتوں کی نیند اور دنوں کا چین حرام کر دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھے، کعبے میں گئے، وہاں سے اس معاہدے کو لے کر واپس آئے اور سب اہل مجلس کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ حضور کی اعانت و نصرت سے باز آ جاؤ اور ہماری تمہاری دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، میں آج ایک بڑا منصفانہ حل لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ سب ہمہ تن گوش آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ یہ دستاویز جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو مسلط کر دیا ہے جس نے اس کی ساری عبارت چاٹ لی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک جہاں جہاں ہے وہ صحیح و سلامت موجود ہے۔ اب تم خود اس کو کھولو۔ اگر میرے بھتیجے کی بات سچی نکلی تو پھر ہم کسی قیمت پر اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانا پڑے، اور اگر اس کی یہ بات سچی نہ نکلی تو پھر ابھی ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو چاہو تم اس کے ساتھ کرو، خواہ اسے قتل کر دو یا اسے زندہ رہنے دو۔
حضرت ابو طالب کی یہ تجویز سن کر وہ بڑے مطمئن ہو گئے اور کہا جو آپ نے کہا ہم اس تجویز پر راضی ہیں۔ پھر انہوں نے اس باحفاظت رکھے ہوئے صحیفے کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا اس کو حرف بحرف صحیح پایا۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن شکاوت ازلی نے ان کو حق قبول کرنے کی توفیق نہ بخشی۔ وہ اور برافروختہ ہو گئے، کہنے لگے اے ابو طالب یہ تمہارے بھتیجے کے جادو کا کرشمہ ہے۔ حق روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا تھا، لیکن اندھی عصبیت نے انہیں اجازت نہ دی کہ وہ اسے تسلیم کر لیں۔ حضور کے خلاف ان کے دلوں میں بغض و عناد کے شعلے پہلے سے بھی زیادہ بھڑکنے لگے۔ ابو جہل، ابو لہب اور ان کی کماش کے کفار کا رد عمل تو وہی تھا جس کا بیان اوپر ہوا، لیکن اس بگڑے ہوئے معاشرے میں چند لوگ ایسے بھی تھے جو اس ظلم و تعدی پر سخت نالاں تھے اور دل ہی دل میں سوچتے تو تھے کہ اس سنگ دلانہ محاصرے کو ختم کرنا چاہیے جس کی زد میں عورتیں، معصوم بچے، ضعیف و نزار بوڑھے اور کئی بیمار بھی ہیں، لیکن سارے قریشی خاندانوں کے اجتماعی اقدام کے خلاف آواز اٹھانے کی وہ اپنے اندر ہمت نہیں پاتے تھے۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے سلسلہ وار موصول ہوتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔